بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، بخاری شریف کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 9 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور شرم حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ایمان کی شاخوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک کا ذکر تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرما دیا، باقی اگر احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو تلاش کیا جائے تو اس میں بھی ان کی تعداد مل جاتی ہے۔ میرے بابا جی حضور سے اس حدیث سے مبارکہ کے حوالے سے جب عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا، بیٹا پہلے باقی شاخوں کا ذکر کرو، پھر حیا کے اوپر بات کریں گے۔ جب اس حدیث مبارکہ کی شرح دیکھی گئی تو امام ابو بکر البیہقی نے اس کی 77 شاخوں کا ذکر کیا، 77 شاخوں کا ذکر کیا۔ جب اس حوالے سے بابا جی حضور سے بات کی گئی تو آپ نے سن کر فرمایا کہ پہلی 6 کو بیان کر لیں، باقی ساری شاخیں بھی ان 6 کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اس کی پہلی شق جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، یعنی ایمان کی جو شاخیں ذکر کی گئیں ان میں سب سے پہلا ایمان۔ اس حوالے سے بابا جی حضور سے عرض کی کہ حضور ایمان کیا ہے؟ بابا جی سرکار نے فرمایا، بیٹا الفاظ پر غور کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کا نہیں کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کا نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ پر ایمان کا کہا گیا ہے۔ بابا جی سرکار سے عرض کی، حضور کیا ماننا اور ہے اور ایمان اور ہے؟ آپ نے فرمایا، بیٹا بالکل یہی تو فرق ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دیگر غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے تو ہیں، لیکن ان کا ماننا قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے علاوہ بھی دوسرے خداؤں کو یا کسی اور کو خدا مانتے ہیں۔ ہندو بھی ہیں، وہ بتوں کو بھی خدا مانتے ہیں، وہ اس خدا وحدہ لا شریک کو بھی مانتے ہیں، لیکن بتوں کو ان کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہودی ہیں، وہ حضرت عزیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، مانتے تو وہ بھی ہیں۔ تو اب اسلام میں آؤ، مسلمانوں میں آؤ، ماننے میں سارے برابر ہیں۔ اس لیے تو اس نے فرق رکھ دیا کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا وہ مسلمان ہے، اور جب اسلام اس کے دل میں داخل ہو جائے گا اور دل سے اس پر ایمان لے کے آئے گا، دل پر اس سے یقین کرے گا، تو پھر وہ ایمان والا ہے۔ اب ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھ لینا چاہیے، کیا اسلام صرف ہماری ظاہری وضاحت پر بھی ہے یا اس کا اثر ہمارے اندر بھی موجود ہے؟ اگر ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر دلوں میں داخل ہو چکا ہے، تو پھر اس کا اظہار اور ایمان کی حلاوت وہ ہمیں نظر آئے گی۔ بابا جی سرکار سے عرض کی، حضور اس کا علم کیسے ہوگا کہ یہ بندہ ایمان والا ہے یا ابھی اسلام میں مسلمان ہے؟ تو بابا جی سرکار نے فرمایا، بیٹا بڑا سادہ سا یہ معاملہ ہے۔ ایمان والا وہ ہوگا کہ جب دل میں اس کے ایمان داخل ہو گیا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے احوال بدل جائیں گے، اس کی وضاحت بدل جائے گی، اس کا طریقہ بدل جائے گا زندگی کا، اس کا ظاہر اور باطن بدل جائے گا، صرف باتوں سے نہیں بلکہ اس کا اثر اس کے
ایک ایک زندگی کے ایک ایک پہلو میں نظر آئے گا. اس کے عمل سے اخلاص کی خوشبو آئے گی. اب ہر کوئی پہچان جاتا ہے، اتنا فرق تو کر لیتا ہے کہ یہ بندہ خوشامد کے طور پہ بات کر رہا ہے یا ایسے ہی بات کر رہا ہے یا صرف زبانی کلامی کر رہا ہے یا اس کے پیچھے اس کے عمل میں اخلاص بھی موجود ہے. اور اخلاص والے کو یہ بات میرے ناظرین یاد رکھیں، بتانا نہیں پڑتا کہ بھئی میں بڑا مخلص ہوں. اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کے عمل سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کی وضاقتہ سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مخلص ہے. تو پھر جب اس کا وجود سراپا رحمت بن جاتا ہے، اس کا ہر لمحہ پہلے سے بہتر ہونے لگتا ہے، تو پھر حدیث مبارکہ میں بھی یہ کہا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں گزرتے. کہ آج جس حالت میں تھا، کل بھی اگر آنے والے کل میں بھی وہ اسی حالت میں ہوگا تو پھر وہ ایمان والا نہیں ہے. یا گزشتہ کل بھی اس کی ویسی تھی تو وہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان والا عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، اخلاص میں اور بردباری میں، حلم میں، صبر میں، برداشت میں آج جس جگہ پر ہے، آنے والا کل وہ اس سے بہتر ہوگا. پھر آنے والا کل اس سے بہتر ہوگا. یوں وہ اپنے رب کے قرب کی منزلیں آہستہ آہستہ طے کرتا چلا جائے گا. اس لیے تو حضرت اقبال نے بھی کہا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یعنی اسے زبان سے کہنا نہیں پڑتا، بتانا نہیں لوگوں کو پڑتا بھی ادھر آؤ دیکھو میرے اندر ایمان داخل ہو گیا ہے. اس کے رنگ ڈنگ بدل جاتے ہیں، اس کا چال چلن بدل جاتا ہے، اس کے ارادے بدل جاتے ہیں، اس کا نفس معاشرے میں انقلاب برپا کرتا ہے. وہ مذموم مقاصد کو اور روایات کو توڑنے والا ہوتا ہے، وہ فرسودہ نظام کو توڑنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ نئے جہاں آباد کرتا ہے. وہی سرکار نے فرمایا بیٹا اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ایمان والا ہے. وہی سرکار نے بیٹا یہ بات ایک اور آسان سے سمجھ لو، زیادہ لمبے چوڑے پیمانے میں نہ جاؤ. ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. میرے ناظرین اس بات پہ غور کیجئے گا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس سے آگے چلیں گے کہ کیا ہم اس بات پہ کھڑے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے.